بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ کے بارے میں، مختصر سی باتیں۔ مولانا ظفر علوم و فنون سے باخبر، واعظ و نصیحت میں با اثر، فائق صاحب نظم و نثر، با رعب بشر، صاحب علم درر، کلاس میں اگر ملیں تو مثل مادر، کلاس کے باہر اگر ملیں تو مثل پدر۔ کون سا پدر؟ جو بارعب ہو۔ مسائل میں ہو تو مثل برادر، ضیافت میں اگر ہم بات کریں تو مثل خواہر، محبت و لگاؤ میں طلبہ کو، تلامذہ کو، ہم سب کو مثل پسر سمجھتے تھے۔ جامعہ کے فرزند قابل فخر، گلستان ادب کے میٹھے ثمر، فن تفسیر کے جگمگاتے قمر، فن فقہ کے نایاب گوہر، جود و سخاوت کے خوگر، خودداری کے پیکر، اساتذہ کے مصدر، طلباء و تلامذہ پر امطر۔ یہ مختصر انداز میں آپ کے متعلق ہے۔ 2011 کی بات ہے، اس وقت آدھار کارڈ بنانے کی بات حکومت کی طرف سے کہی گئی تھی۔ میں اس وقت جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پڑھ رہا تھا۔ گھر سے فون آیا کہ آدھار کارڈ حکومت کی طرف سے آرڈر ہے، بنانا ہے، لہٰذا آپ چھٹی لے کر آئیں۔ اس وقت ہمارے جامعہ کے ناظم دکتور عبداللہ جولم حفظہ اللہ تھے، اور نائب ناظم مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ تھے۔ اس وقت کی بات مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا چھٹی نائب ناظم صاحب سے لی جاتی تھی یا اس وقت دکتور عبداللہ جولم صاحب حفظہ اللہ موجود نہیں تھے، لیکن میں مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ سے چھٹی لیا۔ چھٹی لے کر گھر آیا۔ گھر آنے کے بعد یہاں سے جانے میں کچھ دیری ہو گئی، یعنی جو چھٹی میں لیا تھا اس سے زیادہ دن یہاں رہ گیا۔ اب جامعہ جب واپس جانا تھا تو فکر شروع ہوئی کہ جامعہ میں حاضر ہونے کے بعد کیا جواب دیں گے، کیونکہ جامعہ میں اصول کی پابندی لازمی ہے۔ اگر کوئی بھی طالب اصول کا پابند نہیں ہے، قانون کا پابند نہیں ہے، تو پھر وہ جامعہ میں نہیں رہ سکتا۔ تو میں سوچ رہا تھا کیا کروں۔ میرے والد شیخ عبدالعلیم اصغر عمری حفظہ اللہ، ان سے کہا کہ آپ فون ایک بار کر دیجئے، سفارش کر دیں، شاید آپ کی بات مان لی جائے گی۔ لیکن میرے والد صاحب حفظہ اللہ نے ایک خط یا ایک لیٹر سمجھیے، ایک لیٹر جو ہے مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ کے نام سے لکھا، جس میں دیر ہونے کی وجہ اور درخواست کی گئی تھی کہ اس کو عذر مانا جائے۔ میں لے کر صبح پہلی گھنٹی میں پہنچا۔ کلاس میں جیسے ہی پہنچا تو نظامت سے نہ بلاوا آیا، نہ نائب ناظم صاحب مجھ سے پوچھ گچھ کیے، نہ ناظم صاحب پوچھے۔ شاید مجھے تو نہیں معلوم، یہ سمجھے ہوں گے کہ آدھار کارڈ کا معاملہ ہے، لیٹ ہو گیا ہوگا، لیکن وہ درخواست یوں ہی رہ گئی۔ اس وقت میرے والد صاحب حفظہ اللہ جو خط لکھے تھے، لیٹر جو لکھے تھے، وہ اسی لیے کہ میرے والد حفظہ اللہ بھی آپ کے شاگرد تھے، مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور میں بھی شاگرد تھا، تو اسی لیے آپ نے لیٹر لکھ کے بھیجا کہ شاید اس لیٹر کی وجہ سے سزا معاف ہو جائے۔ میں میرے والد صاحب حفظہ اللہ سے پوچھا
کہ مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ ایک ایسی خصوصیت بتائیے جو آپ نے محسوس کیا۔ تو آپ نے کئی باتیں بتائیں، اس میں ایک بات میرے والد صاحب حفظہ اللہ نے بتایا کہ آپ کا جو پڑھانے کا انداز تھا بہت بہترین تھا۔ طلباء کو اپنی طرف متوجہ کرنا، جب وہ کلاس میں آتے تھے تو کس طرح تمام طلباء کو اپنی طرف متوجہ رکھیں اور کس طرح اپنے اسباق کو بچوں کے ذہن میں ڈالیں، اس میں آپ خوب ماہر تھے۔ اسی کے متعلق بتاتے ہوئے آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ کلاس میں آپ داخل ہوئے، اور جب استاد داخل ہوتے رہتے ہیں تو طلباء کاپیوں کو نکالنے میں، کتابوں کو نکالنے میں، اس میں مشغول رہتے ہیں۔ تو آپ داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد زور سے بینچ پر مارنے کے بعد تمام طلباء جو ہے متوجہ ہو گئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے آج کے سبق کے لیے تمام طلباء کو متوجہ کرانا تھا، اسی لیے میں ڈیسک پر مارا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ واقعہ ہے وہ جو ہے پڑھ کر سنایا۔ ظاہر میں دیکھیں تو متواضع، منکسر المزاج، وضاقتہ میں سادے، لیکن اندر سے بہت بارعب تھے۔ وزندار بات کہتے تھے اور وزندار بات کرتے تھے ہمیشہ، چاہے طلباء ہوں چاہے اساتذہ ہوں۔ خیر اساتذہ تو اکثر آپ کے شاگرد ہی تھے۔ دکتور عبداللہ جولم حفظہ اللہ تاثراتی اجلاس کے موقع پر آپ نے بیان کیا کہ 40 پر 2 سال آپ کی خدمت رہی جامعہ دارالسلام عمر آباد میں۔ 1977 میں آپ استاد بنائے گئے اور 40 پر 2 سال تک آپ کی خدمت جامعہ دارالسلام عمر آباد میں رہی۔ جامعہ کو ہی آپ نے مسکن بنا لیا تھا، ہمیشہ آنا جانا، کلاس کے وقت دیگر اوقات میں بھی آیا جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ گویا کہ سب کچھ جامعہ کے لیے نچھاور کر دیے تھے۔ اور سبحان اللہ، ہمارے اساتذہ جو جامعہ کے اساتذہ ہیں، یہ آپ ہر ایک کی زندگی جب پڑھیں گے، زندگی کو معلوم کریں گے تو یہ بات ہر ایک کی زندگی میں آئے گی کہ انہوں نے سب کچھ جامعہ کے لیے نچھاور کر دیا۔ واقعی اساتذہ جامعہ کے لیے سب کچھ نچھاور کرتے تھے۔ جامعہ کا ماحول ہی ایسا ہے، تربیت کا انداز ہی ایسا ہے کہ جامعہ سے پڑھ کر جانے والا طالب، جامعہ سے نکلنے والا فارغ جامعہ کے لیے ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرقان عمری مدنی حفظہ اللہ طلبہ جامعہ کے لیے کیوں نچھاور ہو جاتے ہیں، کیوں جامعہ کے لیے مر مٹتے ہیں، جامعہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر آپ نے مختصر واٹس ایپ میں عمری دولی گروپ میں مختصر انداز میں شاید 8 یا 10 قسطوں میں آپ نے جو ہے لکھا کہ کیا سبب ہے کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فارغ ہونے والے طلباء جامعہ کے لیے اتنا جو ہے مر مٹنے کا کام جو کرتے ہیں، جامعہ کے لیے نچھاور جو ہو جاتے ہیں، کیوں؟ دکتور عبداللہ جولم حفظہ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ 2018 میں آپ ریٹائرڈ ہو گئے تھے، جامعہ دارالسلام عمر آباد سے ریٹائرڈ ہو گئے تھے، یعنی پڑھانا جو ہے آپ نے بند کر دیا تھا، لیکن پھر بھی جامعہ آتے جاتے رہتے تھے۔ اور یہ ہم نے دیکھا اس زمانے میں مولانا ظہیر الدین اثری رحمانی رحمہ اللہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے، لیکن باقاعدہ جامعہ آیا جایا کرتے تھے، آٹو سے آیا جایا کرتے تھے، آ کر باتیں کرنا، اساتذہ سے باتیں کرنا، پیپر پڑھنا، خاص کر امتحان کے دنوں میں بھی آیا جایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اساتذہ کا معمول تھا۔ مولانا عمیر صاحب عمری حفظہ اللہ آپ نے تاثراتی اجلاس میں چند باتیں مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ کے متعلق بتایا کہ 1970 پر 7 میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کے آپ مدرس بنے اور تادم حیات جامعہ سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ قرآن، حدیث، فقہ، ادب، ان 4 فنون پہ آپ کو عبور حاصل تھا
آپ کے پاس الحمدللہ تفسیر بھی پڑھنے کا موقع ملا، حدیث یہ تو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ادب یہ شاید 2-3 سال آپ کے پاس پڑھنے کا موقع ملا، اس کے بعد فقہ میں الہدایہ آخری جماعت میں آخری سال آپ کے پاس پڑھنے کا موقع ملا۔ تفسیر میں بھی نکتے بتایا کرتے تھے، اور آپ ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ آپ اپنا جو ہے معمول بنا لیں، آپ اپنا معمول بنا لیں، اور خود بتاتے تھے کہ میں اس طرح کرتا ہوں، اسی لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ کہتے تھے کہ رمضان کے موقع پر آپ کو چونکہ تراویح پڑھاتے ہیں، اگر حافظ ہیں تو تراویح ضرور پڑھاتے ہیں، اور حافظ نہیں ہے تو رمضان کے مہینے میں تراویح تو ضرور پڑھتے ہیں، تو آپ رمضان کے موقع پر کیا کریں، ایک تفسیر کو منتخب کر لیں، اس تفسیر کو اس رمضان میں پڑھیں، پھر آئندہ رمضان دوسری تفسیر پڑھیں، پھر تیسرے رمضان تیسری تفسیر پڑھیں۔ آپ اس طرح پڑھا کریں، ہر تفسیر کو پڑھیں، اس میں کیا نکتے ہیں، کس انداز میں انہوں نے تفسیر کیا ہے، کیا باتیں انہوں نے بتایا ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ یہ آپ نصیحت بارہا کیا کرتے تھے، اور آپ نے بتایا کہ میں خود اس طرح کرتا ہوں، مختلف تفسیریں مختلف رمضانوں میں پڑھتا ہوں، اور اردو عربی دونوں، ایسا نہیں کہ صرف اردو یا جو صرف عربی، ایسا نہیں، بلکہ اردو بھی تفسیریں ہیں، عربی جو تفسیریں ہیں، تو دونوں کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں، لائن سے آپ جائیں، ترتیب سے جائیں، ایک تفسیر کو ایک رمضان میں مجھے پڑھنا ہے، پھر دوسرے رمضان میں دوسری تفسیر، تیسرے رمضان میں تیسری تفسیر، اس طرح جو آپ ٹارگٹ بنائیں، اس طرح جو پڑھتے جائیں۔ آپ یہ بارہا نصیحت کیا کرتے تھے۔ ادب میں دیوان الحماسہ آپ پڑھایا کرتے تھے، دیوان الحماسہ، اس میں بھی کئی اشعار ہیں جو آج تک بھی آپ کی زبانی تشریح کرتے وقت یا جو ہے انداز بتاتے وقت کئی اشعار جو ہے آج بھی یاد ہیں، خاص کر تأبت الشرع، ابو بکر حذیلی کے جو اشعار ہیں تأبت الشرع کے بارے میں، اس میں ایک شعر ہے، وَإِذَا قَذَفْتَ لَهُ الْحَصَاةَ رَأَيْتَهُ يَنْزُو لِوَقْعَتِهَا تُمُورَ الْأَخِيلِ۔ اس شعر کو سمجھاتے ہوئے آپ جو ہے کرسی ہی پر ایسا لیٹ جاتے، سو جاتے، گویا کہ ٹیک لگا کے، اور کہتے کہ اس طرح جو ہے تابت شرع سویا ہوا رہتا ہے، اور جیسے ہی کہیں سے کنکر چھوٹے سے پتھر کی گرنے کی آواز آتی ہے تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو آپ کرسی پر ٹیک لگائے اس طرح سوتے، اور اس کے بعد اچانک اٹھ کر جو کھڑے ہو جاتے، دیکھنے لگتے چونکنا ہو کر۔ تو یہ انداز تھا تابت شرع کا۔ اسی طرح اسی میں ایک شعر ہے، ان اشعار کی تشریح کرتے ہوئے کہتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اشعار کہتے کہ اگر آپ کو ابو کبیر حذلی دیکھ لیتا تو یہ اشعار آپ کے لیے کہتا۔ اسی طرح چند اشعار پڑھا کرتے تھے، صفحنا عن بنی زہل وقلنا القوم اخوان عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كانوا۔ اس کے بعد شعر کا جو ہے تذکرہ آتا ہے، تو شعر کا نقل اتارتے ہوئے ایک دم سینہ تان کر جو ہے آپ دکھایا کرتے تھے، اور اس طرح جو ہے انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ مولانا عمیر صاحب عمری حفظہ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ آپ سارے اساتذہ کے لیے مرجع تھے، یعنی یہ بات اساتذہ تک کی ہے، طلباء کو تو معلوم نہیں، اساتذہ تک کی ہے، تو مطلب اساتذہ کے لیے بھی آپ مرجع تھے، چاہے کوئی مسئلے میں ہو یا جو ہے کسی علمی بات میں ہو، تو گویا کہ ایک جملے میں آپ نے نقشہ کھینچ دیا کہ سارے اساتذہ کے لیے آپ مرجع تھے، ہر حیثیت سے آپ مرجع تھے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ ہر فن پورے اعتماد سے پڑھاتے تھے، یقیناً ہر فن پورے اعتماد سے آپ پڑھایا کرتے تھے، جو بھی فن لیتے تھے، تفسیر کے بارے میں ہو یا جو ہے فقہ کے بارے میں ہو، حدیث کے بارے میں ہو، اور ادب کے بارے میں ہو، لیکن ادب، فقہ اور تفسیر میں نے کہا کہ میں بھی الحمدللہ پڑھا ہوں، اور ہر فن کو اعتماد کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک استاد کی بہت بڑی خصوصیت ہے، گویا کہ آپ ہر فن مولا تھے، خود اپنے اندر سے بھی ہر فن مولا تھے،
اور اس علم کو طلبہ کو دینے میں بھی آپ ماہر تھے کہ کون سا علم کس انداز میں دیا جائے۔ ادب کی بات آج بھی یاد ہے کہ آپ کبھی کبھی لغوی نکتے جو بتاتے تھے کہ ایک نکتہ، بہت سے نکتے بتائے تھے، ایک نکتہ جو ہے آج بھی یاد ہے کہ فا، اگر فا کلمے میں فا ہو تو اس میں اکثر جو ہے معنی پھٹنے کا آتا ہے۔ تو آپ نے فلح یفلح وہ مثال دے کر آپ نے بتایا کہ اس میں کیا ہے، پھٹنے کا معنی ہے۔ بیج جو ڈالتا ہے کسان تو وہ زمین کو پھاڑ کر جو ہے باہر آتا ہے۔ اور اس وقت آپ نے بتایا تھا کہ آپ دوسری مثالیں میں دیکھ لو، آپ جس کے فا کلمے میں بھی فا ہے تو اس میں پھٹنے کا معنی جو ہے آئے گا۔ تو زیادہ اس وقت جو ہے نہیں معلوم تھے الفاظ، ہم طلبہ جو ہے زیادہ الفاظ آپ کے سامنے نہیں رکھ پاتے تھے، لیکن جب ایک دو الفاظ رکھتے تھے تو اس میں پھٹنے کا معنی آتا تھا۔ مولانا عمیر صاحب عمری حفظہ اللہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ کا قول قول فیصل تھا۔ تو یہ بات بھی اساتذہ کے درمیان تھی کہ آپ چار باتیں آئیں، چار مسئلے میں چار بات کریں تو آپ کا قول قول فیصل ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عمر آباد میں عیدین کا خطبہ بھی آپ دیتے رہے۔ عمر آباد میں عیدین کا خطبہ بھی آپ دیتے رہے۔ عمر آباد میں کئی اساتذہ تھے جو عیدین کا خطبہ دیا کرتے تھے، تو ان میں آپ بھی عیدین کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ کے خطبات کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ نکتے بیان کیا کرتے تھے، نکتے کے انداز میں، پوائنٹس کے انداز میں آپ خطبہ جو ہے دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مولانا عمیر صاحب حفظہ اللہ نے بتایا کہ آپ جمعہ کے خطبوں کے لیے کئی جگہ جایا کرتے تھے۔ آپ ایک جگہ جاتے تو سلسلہ وار دیا کرتے تھے۔ آمبور میں آپ کئی سال دیتے رہے خطبات، اور کئی سال وانمباڑی میں دیے، اور کئی سال کوئمبتور میں۔ اور آپ جمعہ کے خطبے کے لیے جو جاتے تھے تو وہاں پر ہدیہ آپ جو ہے قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ لیتے ہی نہیں تھے، آپ کو پسند ہی نہیں تھا کہ آپ لیتے تھے۔ اور خود پڑھنے کے زمانے میں بھی آپ بارہا بتاتے تھے کہ میں الحمدللہ، یہ بتانے کی بات ہے تاکہ آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں کہ میں خطبہ دینے کے لیے جو جاتا ہوں تو میں وہاں کا ہدیہ یا وہاں جو دیتے ہیں اس کو میں قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ اپنے پیسوں سے میں جاتا ہوں۔ یہ جو ہے آپ کہا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ بھی اسی طرح کریں کہ خطبہ دینے کے لیے آپ ہدیہ ہرگز قبول نہ کریں، تبھی آپ جو ہے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پہنچا سکیں گے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے۔ آپ کسی کا رعب آپ پر نہیں رہے گا، کسی کا ڈر آپ پر نہیں رہے گا، کسی کے ناراض ہونے کی بات آپ کے ذہن میں نہیں رہے گی۔ آپ جو ہے دین یا دین کی جو باتیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا، اگر ہدیہ آپ قبول کرتے رہیں گے تو آپ ہر بات کہنے سے پہلے سوچیں گے کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی بدظن نہ ہو جائے، کہیں کوئی غصہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی خفا نہ ہو جائے، یہ انداز رہے گا۔ لہٰذا آپ کوئی اور کام کریں جینے کے لیے، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، لیکن خطبہ دینے کے لیے آپ پیسے ہرگز قبول نہ کریں، بلکہ ہو سکے تو آپ خود ہی جو ہے دیا کریں، یہ آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ آپ بارہا کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد مولانا عمیر صاحب حفظہ اللہ نے بتایا کہ آپ شاعر بھی تھے، اور یقیناً آپ شاعر تھے۔ آپ کے والد صاحب رحمہ اللہ سے جو چیزیں آپ کو وراثت میں ملی تھیں اس میں ایک شاعری بھی تھی، اور آپ کو ادب میں جو مہارت تھی وہ آپ کو اپنے والد صاحب رحمہ اللہ سے ہی ملی تھی، یعنی وہ بھی ادب میں ماہر تھے اور شاعر تھے، آپ بھی انہی کی طرح ادب میں ماہر تھے اور شاعر تھے۔ اس کے بعد بتایا کہ قرآن سے شغف تھا، قرآن کو پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے درس میں بھی، کلاس کے اوقات میں بھی آپ آیتوں کو پڑھا کرتے تھے اور جو ہے اس کی تفسیر بھی بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب بھی جامعہ کے طلبہ، جو قدیم طلبہ ہیں، جامعہ جب بھی جاتے تو آپ سے جب بھی ملنے جاتے طلبہ تو ویڈیو ریکارڈ کر کے گروپس میں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرتے تھے، تو اس میں بھی آپ قرآن کے نکتے بتایا کرتے تھے۔ تو قرآن ہمیشہ آپ
پڑھا کرتے تھے، اس کے نقطوں پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک بات یہ بھی بتایا کہ آپ پڑھنے کے زمانے میں بھی ممتاز طلبہ میں شمار ہوتے تھے، پڑھنے کے زمانے میں بھی ممتاز طلبہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اسی لیے ایک مرتبہ جو ہے کلاس میں ایسے ہی بات چلی تھی، تو آپ نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فارغ ہونے کے بعد کئی طلبہ جو ہے مدینہ جاتے ہیں، ہم کو مدینے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن الحمدللہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا ہے۔ تو آپ گرچہ کہ مدینہ نہیں گئے، لیکن الحمدللہ علم کے معاملے میں بڑے ہی ماہر تھے اور علم میں پختگی رکھنے والے تھے۔ دکتور الیاس اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، آپ تأثراتی اجلاس میں مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ ایسے فرزند جامعہ ہیں جس پر جامعہ کو ہمیشہ فخر رہے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی آپ ایسے فرزند ہیں جامعہ کے جس پر جامعہ کو ہمیشہ فخر رہے گا۔ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کتنے قابلیت والے تھے اور آپ کی علمی گہرائی کتنی تھی کہ جامعہ کو آپ پر فخر رہے گا۔ یہ معمولی الفاظ نہیں ہے۔ جو خاص کر نئے طلباء ہیں، جو ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ کے پاس پڑھے نہیں ہیں، صرف ان کے بارے میں سنے ہیں، وہ ان الفاظ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اعدادی سے لے کر فراغت تک ہر جماعت میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہم لوگ پڑھے ہیں۔ یہ جو 5 سال پڑھے ہیں وہاں پر، تو 5 سال میں مختلف الگ الگ کتابیں جو آتی رہتی ہیں، تو 5 سال میں ہر سال آپ کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھاتے تھے۔ گویا کہ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ حرفاً مولا تھے۔ کتابیں مختلف انداز میں رہتی تھیں اور آپ مختلف کلاسوں میں مختلف کتابیں باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن اور قرآن فہمی میں آپ کو شغف تھا، تفسیر قرآن اور قرآن فہمی میں۔ اور یہ بات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ آپ بارہا قرآن پڑھا کرتے تھے اور تفسیر کو دیکھا کرتے تھے اور باقاعدہ نصیحت کرتے تھے کہ تفسیر آپ پڑھا کریں، مختلف تفسیریں پڑھا کریں، آپ ایک تفسیر پر اکتفا نہ کریں، بلکہ پرانے تفسیر بھی، عربی بھی، اردو بھی، آج کل کے تفاسیر بھی آپ پڑھا کریں۔ آپ یہ کہا کرتے تھے اور خود پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اردو ادب اور عربی ادب دونوں میں آپ کو شوق تھا اور دونوں میں ماہر تھے، اردو ادب میں بھی اور عربی ادب میں بھی۔ اردو کے اشعار بھی کلاس میں بیٹھے بیٹھے بولا کرتے تھے، عربی کے اشعار بھی آپ کلاس میں بیٹھے بیٹھے بولا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جامعہ کے جتنے بھی جلسے ہیں اس میں عرب مہمان آتے تو اس کا بہترین ترجمہ اور خلاصہ آپ ہی فرماتے تھے۔ اس وقت کی بات ہے کہ جب بھی عرب مہمان آئیں اور وہ عربی میں خطاب کریں تو اردو میں خلاصہ، بہترین خلاصہ جس میں پوری باتیں آ جائیں اور انداز بھی پیارا، نقطے کے ساتھ اشعار ملا کر، تو یہ انداز آپ کا تھا کہ ان کے خطاب کا خلاصہ اردو زبان میں اچھے انداز میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قوت حافظہ آپ کا غضب کا تھا، قوت حافظہ آپ کا غضب کا تھا، اور یہ جو بھی آپ کے پاس پڑھا ہے ہر ایک طالب جانتا ہے کہ آپ کا قوت حافظہ غضب کا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 17 سال خطبات کے لیے آپ کوئمبتور جایا کرتے تھے، خطبہ دیتے تو ہدیہ ہرگز قبول نہیں کرتے۔ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، ہدیہ آپ ہرگز قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ آمبور کے بارے میں مولانا دکتور الیاس حفظہ اللہ بتاتے ہیں کہ آمبور کے بارے میں میں تو یہاں تک سنا ہوں کہ آپ وہاں پر کھانا بھی نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ گھر آ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور ایک بات جو شاید آپ کو کسی اور کی زبانی یہ بات سننے کو نہیں ملے گی، وہ یہ ہے، مولانا دکتور الیاس اعظمی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں آپ کو ایک شوق یہ بھی تھا کہ آپ مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی
مچھلی کے شکار کے لیے نکلتے تو مجھے بھی بلاتے تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ حالانکہ میں ان کا شاگرد تھا، لیکن تواضع اس طرح کہ جانے آنے کا ٹکٹ خود آپ ہی دیا کرتے تھے، اور وہاں پر ایک دوستانہ ماحول رہتا تھا۔ ایسا نہیں کہ استاد ہیں اور یہ شاگرد ہیں، بلکہ دوستانہ ماحول رہا کرتا تھا۔ اور کلاس میں بھی ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ کبھی جو ہے طلباء، اساتذہ، تمام لوگ مل کر جو ہے نکلیں باہر، ٹور وغیرہ کی طرح کہیں پر جائیں، وہاں پر جا کے جو ہے تمام طلباء اکٹھا ہوں، اساتذہ اکٹھا ہوں، اور وہیں پر کچھ طلباء جو ہے لکڑیاں جمع کریں، کچھ طلباء جو ہے آگ سلگائیں، کچھ طلباء جو ہے وغیرہ چیزیں وغیرہ کاٹیں، اس کے بعد جو ہے خود سے کھانا بنائیں، کھانا بنا کے کھائیں۔ اس میں جو ہے ایک مزہ ہے، اس طرح جو ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے، لگاؤ بڑھتا ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ آپ یہ بار بار کہا کرتے تھے، اور آپ جب بھی یہ بات کہتے تو طلباء بھی کہتے کہ ایک پروگرام ضرور بنائیں، سب مل کر جو ہے جائیں گے۔ طلباء بھی جو ہے ہاں میں ہاں ملاتے تھے، لیکن وہ انشاءاللہ یا جو ہے وہ موقع کبھی جو ہے نہیں آ پایا کہ تمام طلباء اور مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ سب جا کر ایک جگہ مل کر کھائیں، یا جو ہے کہیں ٹور کی طرح جا کر آئیں۔ صرف یہ باتیں کلاس میں رہ گئیں، لیکن عملی جامہ کسی بھی انداز میں ہم لوگ پہنا نہیں پائے۔ مولانا کلیم اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ تاثراتی اجلاس میں بیان کرتے ہیں کہ 26 جنوری جمعرات کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ آپ ایک کامیاب معلم، ماہر نفسیات، مزاج آشنا تھے، اور واقعی ماہر نفسیات تھے۔ مزاج کو دیکھ کر آپ جو ہے پڑھاتے تھے، اور مثالیں جو دیا کرتے تھے طلباء کو پڑھانے کے دوران، یہ سب جو ہے ماہر نفسیات ہونے کی وجہ سے ہی کیا کرتے تھے۔ آ کر جو خشک انداز میں پڑھائے چلے گئے، ایسا آپ کا انداز نہیں تھا، بلکہ مثالیں جو دیا کرتے تھے طلباء کے مستویٰ کے مطابق اور طلباء کے شوق کے مطابق دیا کرتے تھے، تاکہ بات اچھی طرح بچوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جود و سخاوت میں ید طولہ رکھتے تھے، جود و سخاوت میں ید طولہ رکھتے تھے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ جو طالب علم ہیں، جو آپ کے تلامذہ ہیں، جو طلباء ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ خاص کر کلاس کے دوران سوالات کیا کرتے تھے، کوئی مسئلہ اگر کوئی بچہ جواب دے دیا، فوراً جو ہے اٹھا کر آپ 10 کا نوٹ دے دیتے، یا جو ہے کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کو جو ہے چائے پلانا ہے۔ کبھی کبھی اکیلے طالب علم کو پیسہ دے دیتے، کبھی کیا کرتے، جو چائے کے مستحقین ہیں ان کو گنتے جاتے، 1 2 3 4، اس طرح اگر 10 ہوتے یا 5 ہوتے، یا جو ہے ایک تعداد ہوتی بڑی تعداد، تو سب کو ملا کر جو ہے ایک بڑا نوٹ نکال کر دے دیتے کہ آپ لوگ جو ہے چائے پی لیں۔ ہمارے ایک ساتھی عبد الرحمن فائز حفظہ اللہ انہیں ایام کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ نے ہم چند طلباء کو انہی انعامات کے مستحق ہونے کی وجہ سے نریم پیٹ میں بریانی کھلایا تھا، اور یہ آپ کا انداز تھا کہ آپ جو ہے دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ خود مجھے بھی ایک مرتبہ کلاس میں سوال کیے تھے، نقطۃ التحول کیا کہتے ہیں، اس کو آپ سمجھائیں۔ حالانکہ ایک دن پہلے آپ ہی بتائے تھے کہ نقطۃ التحول کہتے ہیں عربی میں، اس کا معنی ہے ٹرننگ پوائنٹ، ایک دن پہلے آپ ہی بتائے تھے۔ پھر دوسرے دن سوال کیے تو میں نے کہا ٹرننگ پوائنٹ، تو اس پر خوش ہو گئے، خوش ہو کر جو ہے فوراً 10 روپے کا نوٹ نکال کر جو ہے دیے، جو آج تک الحمدللہ میرے پاس محفوظ ہے، اور میں وقت کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ لکھ رکھا ہوں کہ مجھے مولانا ظفر صاحب انعام دیے تھے فلاں وقت میں، فلاں تاریخ میں، فلاں بات کہنے کی وجہ سے۔ تو مولانا کلیم اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ جود و سخاوت میں ید طولہ رکھتے تھے، اور خود مولانا کلیم اللہ عمری مدنی مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، تو آپ کے اندر بھی یہ صفت طلبہ محسوس کر سکتے ہیں، تلامذہ محسوس کیے ہوں گے
آپ بھی انعام دینے میں پیچھے نہیں رہتے، بلکہ اگر کوئی طالب علم صحیح جواب دے کسی معاملے میں، یا جو ہے کسی بھی بات میں آپ کو پسند آ جائے کوئی بات، تو آپ بھی انعام دیا کرتے ہیں۔ خاص کر چائے اور اخوات کہتے ہیں آپ، چائے اور اس کے اخوات، یعنی بسکٹ، 2 بسکٹ یا ورقی وغیرہ ساتھ میں جو ہے اس وقت پلاتے تھے۔ اور مجھے بھی ایک مرتبہ ایک بات صحیح بولا تھا میں، اس لیے مجھے بھی ایک مرتبہ 5 روپے انعام دیے تھے، اس کو بھی میں رکھا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فقہی مسائل میں توسع رکھتے تھے، مسلکاً حنفی تھے، لیکن مسجد اہل حدیث کوئمبتور میں 26 سال تراویح پڑھائے اور 8 رکعت تفسیر کا بھی سلسلہ جاری تھا۔ تو دیکھیں، مسلکاً حنفی تھے لیکن 26 سال تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں اہل حدیث کی مسجد میں اور 8 رکعت کے ساتھ۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ ہائی اسکول میں 14 سال تک درس و تدریس کی خدمتیں انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد مشکات العلوم ویلور میں بھی آپ کی خدمات تھیں۔ اس کے بعد 1977 میں جامعہ میں تشریف لائے۔ اس کے آگے بتاتے ہیں کہ سنت کے شیدائی تھے، یعنی سنت پر عمل کرنا آپ کو بہت زیادہ پسند تھا، سنت کے شیدائی تھے، اور فوق المنبر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حالانکہ مسلکاً حنفی تھے لیکن سنت کے شیدائی تھے، اسی لیے فوق المنبر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ آمبور میں جب تحت المنبر خطبہ دینے کی بات کہی گئی تو آپ نے خطبہ دینا ہی چھوڑ دیا، بند کر دیا، تو آپ سنت کے شیدائی تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فقہ، نحو، صرف، نحو، بلاغہ، اعجاز، دیوان متنبی، سبع معلقات، جلالین، بیضاوی، مشکات، ہر کتاب کو آپ سمجھا کر پڑھاتے تھے اور ہر کتاب آپ پڑھائے ہیں۔ مولانا کریم اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر کتاب آپ پڑھائے ہیں۔ دیکھیے اس میں گویا کہ فنون، تمام فنون مل کر آ گئے، فقہ، نحو، صرف، بلاغہ، اعجاز، دیوان متنبی، سبع معلقات، جلالین، بیضاوی، مشکات، حدیث، تفسیر، ادب، نحو، بلاغہ، یہ سب جو ہے آپ ہر فن کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ گویا کہ ہر فن مولا، ہر استاد کے منہ سے آپ سنے ہیں کہ ہر فن مولا تھے آپ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کے کلاس میں توجہ ادھر ادھر جاتی ہی نہیں تھی، اس انداز میں پڑھاتے تھے، ہنساتے، ہنستے، مثالیں دیتے اور بچوں کو اپنے سبق سے جوڑے رکھتے، ہنستے ہنساتے، تو کوئی بھی طالب علم ادھر ادھر ہرگز متوجہ ہوتا ہی نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سوالات بھی کیا کرتے تھے، درمیان میں سوالات بھی کیا کرتے تھے، اور جو جواب دیتا اس پر انعام سے بھی نوازتے تھے۔ اس پر بات گزر چکی ہے، آپ دل کھول کر انعام دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ مہمان نواز تھے، بقرعید کے موقع پر طلبہ کو، اساتذہ کو بلا کر کھلاتے تھے، جو بھی گوشت وغیرہ ہے طلبہ کو، اساتذہ کو بلا کر باقاعدہ کھلایا کرتے تھے، اور واقعی آپ جو ہے کھلایا کرتے تھے اور دل کھول کر جو ہے دیا کرتے تھے۔ ہمارے کلاس میں ایک مرتبہ جو ہے اسی طرح تذکرہ چلا تو آپ نے کہا کہ میں رات کو جو ہے اٹھ کر، رات میں فجر سے پہلے ہی اٹھ کر جو ہے چائے پینے کے لیے بھی میں آتا ہوں۔ تو طلبہ نے کہا کہ ہم بھی جو ہے وہاں پر پہنچیں گے شیخ، تو کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، اگر تم لوگ آؤ گے تو میں جو ہے ضرور چائے پلاؤں گا۔ تو کئی طلبہ، ہمارے کلاس سے کئی طلبہ جو ہے باقاعدہ رات کو، حالانکہ فجر کے بعد جو ہے فجر کے وقت جو ہے گیٹ کھولتے ہیں، سکن کا گیٹ، لیکن مشرف سکن صاحب حفظہ اللہ سے پوچھ کر گیٹ جو ہے کھول کر ہم لوگ جو ہے جایا کرتے تھے مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے، اور وہاں پر جا کے جو ہے ان کی چائے کو ہم پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شاید موقع ملا پینے کا، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ شاید آپ نہیں آئے اس وقت۔ تو اس طرح بچوں کو جو ہے بلانے کا مقصد یہ تھا کہ بچے اٹھیں گے تو ادھر تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں گے، یہ عادی جو ہے بنانا مقصود تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تعاون کے تحت آپ اور سید علیم الحق عمری مدنی رحمہ اللہ دونوں مل کر ایک جمعیہ خیریہ کے نام سے ایک تعاون کا سلسلہ جاری کیے، یعنی اس میں پیسے جمع کیے جاتے تھے اور ضرورت کے وقت اساتذہ کو قرض بھی جو ہے دیا جاتا تھا۔
تو ایک اچھا جو ہے تعاونی کام تھا جو آپ اور مولانا سید علیم الحق صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ ان دونوں نے مل کر شروع کیا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 2016 سے افتاء کے رکن تھے، افتاء کے آپ رکن بھی تھے، لیکن مسائل جو بھی آتے مسائل میں اپنے مسلک کی طرفداری کیے بغیر، مسلک کی پرواہ کیے بغیر جو دلیل ہے اس کے تحت آپ فتوے جو ہے دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی بات دلیل کے تحت آ جائے تو اس کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آخری بات بتاتے ہیں کہ شاگرد جو بھی جامعہ دارالسلام عمر آباد آتے ہیں آج کل بھی، تو سب آ کر آپ سے ملاقات کر کے ضرور جاتے ہیں، آپ کے علمی نکتے ہوں یا نصیحتیں ہوں سن کے جاتے ہیں۔ اور جب بھی ہم لوگ ملا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور مولانا طاہر مدنی حفظہ اللہ جب بھی جو ہے آپ سے ملا کرتے تھے تو آپ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ جو ہے عطا کرے۔ مولانا عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ تاثراتی کلمات میں یوں پیش کرتے ہیں کہ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اڑتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساقی۔ 72 سال آپ گزار کر وفات پائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لائق باپ کے فائق بیٹے تھے، یعنی باپ بھی لائق اور ان کے فرزند بھی فائق، اور الحمدللہ ان کے بھی جو فرزند ہیں ابھی اسے شاکر حفظہ اللہ، آپ بھی جو لائق ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علامہ شاکر نایتی رحمہ اللہ کی صلاحیتیں آپ کے اندر اللہ نے ودیعت کر دی تھیں، یعنی آپ بھی ادب میں ماہر تھے اور آپ کے والد بھی ادب میں ماہر تھے، آپ بھی شعر گوئی میں ماہر تھے اور آپ کے والد بھی شعر گوئی میں ماہر تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں آپ جو ہے آئندہ بتاتے ہیں کہ آپ کا بھی بلا کا استحضار تھا، کسی بھی چیز کو بر وقت لانے میں آپ جو ہے کمال رکھتے تھے اس میں۔ علوم و فنون میں گہری نظر تھی، علوم و فنون میں یعنی ایک فن بول کے نہیں، ایک علم بول کے نہیں، بلکہ ہر فن میں اور ہر علوم میں آپ مہارت رکھتے تھے۔ اس کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ تذکیری اجلاس تھا ایک مرتبہ، اور ایک مقرر نہ آئے تو سیکریٹری صاحب نے آپ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے ان کی جگہ کچھ بول دیں اسی عنوان پر، تو آپ ان کی جگہ اسی عنوان پر زبردست انداز میں بیان کیے، اور ایسا نہیں لگا کہ آپ ابھی کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں، بلکہ ایسا لگا کہ آپ باقاعدہ اس پر تیاری کر کے بول رہے ہیں، اس طرح جو ہے لگا۔ تو یہ آپ کے اندر ایک صلاحیت تھی۔ اس کے بعد ایک جملہ آپ نے کہا کہ آپ جامعہ کے تدریسی شعبے کے اہم ترین ستون تھے، جامعہ کے تدریسی شعبے کے اہم ترین ستون تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کئی کتابیں جو ہے پڑھایا کرتے تھے، اور جو بھی آپ کو مادہ دیا جاتا تھا اس کا مکمل حق ادا کیا کرتے تھے اور اچھے انداز میں طلباء کو سمجھایا کرتے تھے۔ اور انہی کی طرح ہم نے ایک ہمارے استاد رحمہ اللہ مولانا قمر علی رحمہ اللہ، ان کو بھی ہم نے پایا کہ آپ بھی ادب کی جو کتابیں ہیں، خاص کر ادب کی جو کتابیں ہیں ان کو آپ ہی پڑھایا کرتے تھے، ان کے علاوہ کئی ذمہ داریاں بھی آپ نبھاتے تھے۔ تو جامعہ کے لیے مولانا قمر علی رحمہ اللہ جس طرح ایک خلا جو ہے پیدا کر کے گئے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر پر کیا، اسی طرح مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ تدریسی میدان میں ایک اہم ترین ستون تھے، مولانا عبدالعظیم حفظہ اللہ کے بقول۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر فن مولا ہر سبجیکٹ کا حق ادا کرتے تھے، کلاس میں بڑے بے تکلف ہنستے ہنساتے، اچھی طرح پڑھاتے، مسکراتے، دوسروں کو بھی جو ہے مسکرانے کا موقع دیتے۔ وہی ظفر صاحب، وہی استاد جو کلاس میں ہنستے ہنساتے، مسکرانے کا موقع دیتے، ہنس ہنس کر بات کرتے، سمجھاتے، لیکن جب کلاس کے باہر چلے جائیں تو اتنے بارعب ہو جاتے کہ کوئی بھی جو ہے آپ سے مل کر بات کرنا یہ ہمت نہیں کر پاتا تھا، صرف سلام کیے اور آگے بڑھ گئے، اتنا جو ہے آپ بارعب جو ہو جاتے تھے، اور چہرے سے بھی اور انداز سے بھی اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی بھی قریب نہیں جاتا تھا، الا ہے کہ جو قریب ہو شاگردوں میں سے یا جو ہے
کوئی کام ہو، ورنہ جو ہے کلاس سے باہر نکلتے ہی، ایسا بھی نہیں کہ کلاس کے باہر یا جامعہ کے باہر، ایسا بھی نہیں، کلاس کے باہر نکلتے ہی آپ کا وہ روب جو ہے چہرے پر آ جاتا تھا۔ یہ بہت سے طلباء نے محسوس کیا ہوگا۔ کلاس کے اندر جب تک رہتے مسکراتے ہنستے ہنساتے، اور کلاس سے جیسے قدم باہر رکھے تو بارعب ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے کلاس میں چائے پلا کر۔ اس کے بعد آپ نے شاید میرا ہی تذکرہ کیا، کیونکہ میں نے ہی شیئر کیا تھا سوشل میڈیا پر، وہ 10 روپے جو مجھے مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ دیے تھے، اس کو میں واٹس ایپ گروپ میں ڈالا تھا، تو شاید اسی کا ذکر کیے یا کوئی اور بھی ڈالے تھے پتہ نہیں، لیکن آپ نے کہا کہ طلباء آج بھی وہ نوٹ محفوظ کر کے رکھے ہیں جو بطور انعام آپ نے جو دیے تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر بھی آپ بیان کرتے تھے، اور یہ آپ کے والد صاحب بھی بیان کرتے تھے، آپ بھی خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ آپ سے جو خواب کی تعبیر سنے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کئی مرتبہ آپ کی تعبیریں سچ بھی ثابت ہوئیں، اور آپ شاہ ولی اللہ کے فکر پر گہری نظر رکھتے تھے۔ حجت اللہ البالغہ کا حق آپ ہی ادا کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی تقریر ہو اس میں شاہ صاحب کے حوالے سے بات ضرور کہتے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تقریر کیے ہوں اور بغیر شاہ صاحب کے حوالہ دیے آپ جو ہے چلے گئے ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ضرور حوالہ دیتے، اور حوالہ دے کر کوئی نہ کوئی نقطہ، کوئی نہ کوئی پوائنٹ ضرور بتاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو بہت زیادہ مطالعہ کیے تھے، ان کے افکار کو باقاعدہ ہر تقریر میں جو بھی مناسبت ہے اس میں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں جنوں کی بات چھڑ گئی تھی، تو آپ نے کچھ آیتیں بھی نوٹ کرائے تھے کہ یہ فلاں 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 آیتیں ہیں، ان کو جو ہے آپ رقیہ کے وقت پڑھا کرو، اس سے جو ہے فائدہ ہوگا۔ مولانا رفیع کلوری صاحب عمری حفظہ اللہ تاثراتی کلمات یوں پیش کرتے ہیں کہ آپ راہ اعتدال کے مستند قلمکار تھے، مختلف موضوعات پر لکھتے تھے، سلسلہ وار مضامین بھی لکھتے تھے، خاص کر باطل فرقے اور باطل عقیدے کے موضوع پر مسلسل مضامین لکھے۔ بدعات کو پہچاننے کے پیمانے، اس پر بھی آپ سلسلہ وار مضامین لکھے تھے راہ اعتدال میں، اور جو بھی ذمہ داری آپ کو دی جاتی تھی اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جامعہ میں 2 اساتذہ تھے جو منٹوں میں مضمون لکھ دیتے تھے، ایک مولانا حفیظ الرحمن صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ، اور نمبر 2 ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ۔ اس کے بعد آپ ایک تعلیق یہ بھی چڑھاتے ہیں کہ ابھی مولانا عبدالعظیم صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، ان کے پاس یہ صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے ترقی دے۔ مولانا عبدالمالک سیفی عمری حفظہ اللہ تاثراتی کلمات میں یوں کہتے ہیں کہ مولانا کلاس میں اچھے انداز میں ہنستے ہنساتے پڑھاتے تھے، لیکن اگر 2 طلبہ بات کرنا شروع کر دیں، کوئی بھی 2 طالب علم کلاس میں درس کو چھوڑ کر بات کر رہے ہوں، یہ نظر آ جائیں، تو آپ بہت زیادہ غصہ ہوا کرتے تھے، بہت برہم ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ کو پسند نہیں تھا کہ کوئی جو ہے بات کرے، بلکہ درس میں توجہ سے سنے، یہ آپ کو پسند تھا، اور ویسے پڑھاتے بھی تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی طالب علم بات کرتا تو آپ بہت غصہ ہو جاتے۔ مولانا ابراہیم صاحب عمری حفظہ اللہ تاثراتی کلمات میں فرماتے ہیں کہ مشکل مواد کو آسان بنا کر پیش کرنا یہ آپ کے اندر موجود تھا۔ آپ چاہے کون سی بھی کتاب آپ کو دے دیں، اس کو آسان بنا کے پیش کرنا یہ آپ کے اندر صلاحیت تھی، اور آپ کی کتابیں اکثر جو مشکل ہی ہوا کرتی تھیں۔ اس کا مطلب کیا؟ یعنی جس مدرسے میں بھی ہم پڑھتے ہیں وہاں پر چند کتابیں ہوتی ہیں، مشہور ہوتی ہیں کہ یہ کتاب مشکل ہے، تو ان کتابوں کو آپ ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چھوٹی کتابوں سے لے کر بڑی کتابوں تک آپ پڑھاتے تھے، چاہے کتاب الصرف ہو یا بڑی کتاب جو بڑی جماعت میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہدایہ ہو، تو ہر ایک کتاب آپ پڑھاتے تھے، اور پڑھاتے وقت طلبہ کی طرح ان کو سمجھاتے تھے۔ اگر چھوٹی کتاب پڑھاتے ہیں، کتاب الصرف پڑھاتے ہیں، تو
ان طلبہ کو انہی کی طرح سمجھاتے تھے، اور اگر ہدایہ پڑھاتے ہیں تو ہدایہ کو بڑے طلبہ کی طرح بڑے انداز میں ہی سمجھایا کرتے تھے، مثالیں دے کر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ جذباتی تھے لیکن صاف دل تھے۔ اگر کوئی طالب علم کلاس میں جو ہے کچھ کر دے، آپ ناراض ہو جائیں گے اس پر، پھر دوبارہ آئیں گے تو تمام سے اچھے انداز میں بات کریں گے، اور اس طالب سے بھی اچھے انداز میں بات کریں گے۔ یہ آپ کا انداز تھا۔ مولانا سراج صاحب عمری حفظہ اللہ تأثراتی کلمات یوں بیان کرتے ہیں کہ اپنی علمی صلاحیت اور فنی مہارت سے طلباء کو مطمئن بھی کیا اور متاثر بھی کیا۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین جملہ ہے، مطمئن بھی کیا اور متاثر بھی کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مختصر نویسی کے فن سے آپ واقف تھے، مختصر نویسی کے فن سے آپ واقف تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمدرد تھے، فیاض تھے، سخی تھے، دینے کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے۔ جملہ دیکھیے، دینے کے لیے بہانے تلاش کیا کرتے تھے، اور یہ واقعی ہے یہ بات کہ آپ دینا چاہتے تھے اور دینے کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے، انعام کے طور پر یا جو خوش ہو کر، اس طرح آپ طلباء کو چائے پلایا کرتے تھے، دیا کرتے تھے پیسے۔ جیسا کہ ایک نوجوان عمری حافظ پی ایم عبد المجید شاکر عمری آمبور، ان کی تحریر ہے اسی حوالے سے کہ دینے کے لیے بہانے تلاش کیا کرتے تھے، اسی سے ملتا جلتا، اور اس میں دوسرے معلومات بھی ہیں۔ اسی لیے آپ لکھتے ہیں کہ 6 سال میں مولانا کے گھر کا خادم رہا ہوں، اور تاریخ پیدائش کے بارے میں آپ نے خود کہا تھا کہ میرے 80 سال ہو رہے ہیں، اور میں 10 دسمبر 1940 پر 3 کو پیدا ہوا ہوں، خود آپ نے بتایا تھا۔ اور اولاد کے تعلق سے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے 4 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، سعید شاکر، اسید شاکر، عزیز شاکر، نوید شاکر۔ تو آپ 2017 کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں جماعت پنجم میں تھا، میری عادت تھی کہ میں روزانہ صبح 7:30 بجے کلاس جاتا اور کتابیں رکھ کر چائے کے لیے باہر چلے جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جیسے ہی میں 7:30 بجے کلیہ کے دروازے سے داخل ہوا تو دیکھا میں کہ مولانا بمشکل اپنی عصا کے سہارے اندر جا رہے ہیں۔ میں آہستہ سے مولانا کے پیچھے پیچھے گیا کہ اچانک مولانا کی نظر مجھ پر پڑی۔ مولانا رک گئے اور کہا کہ آگے چلو۔ میں نے کہا کہ مولانا آپ جائیے، پہلے میں آپ کے پیچھے آتا ہوں۔ پھر مولانا نے پوچھا کون سی کلاس میں؟ میں نے کہا پنجم۔ پھر پوچھا کہ اوسط کیا ہے؟ میں نے کہا 70 پر 8۔ پھر مولانا مجھے 100 روپے دیے اور کہا کہ جا کر کھانے کے لیے 2 بڑے لے کر آؤ۔ میں گیا اور 2 بڑے لا کر دیا، اور بقیہ 90 روپے مولانا کے حوالے کر دیا۔ تو مولانا نے کہا کہ تم رکھ لو۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو مولانا سخت غصے کا اظہار کیے اور کہا کہ رکھ لو۔ تو میں نے جو ہے رکھ لیا۔ پھر مولانا نے کہا کہ آج سے روزانہ ذرا عصر بعد خدمت کے لیے گھر آ جانا، اور کہا کہ میری وجہ سے تمہارے پڑھائی میں نقصان نہ ہو۔ اس وقت سے لے کر اب تک لکھتے ہیں کہ الحمدللہ میں مولانا کا خادم رہا، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن مولانا نے مجھے کچھ نہ دیا ہو۔ ہر دن کچھ نہ کچھ رقم دیتے، چاہے گھر میں کچھ کام ہو یا نہ ہو۔ اس طرح میں مولانا کے احسان میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ پڑھی پڑھائی ہوئی بعض کتابیں بھی مجھے دیں، یہاں تک کہ شیروانی بھی مجھے دیا، اور مذاقاً کہا کہ آپ شادی میں بھی یہی پہنو۔ شیخ دکتور عبداللہ مشتاق عمری مدنی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ نعی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی موت کی خبر دینا ہوتا ہے۔ یہ لفظ اور اس کا مفہوم میں نے سب سے پہلے استاد محترم مولانا ظفر الحق شاکر نایتی عمری رحمہ اللہ سے سنا تھا۔ آج اسی شخص کی وفات کی خبر سن کر دل بیٹھ گیا۔ مولانا رحمہ اللہ جامعہ دارالسلام کے کامیاب ترین اساتذہ میں سے تھے۔ عمر آباد کے طلباء میں علمی گہرائی پیدا کرنے میں مولانا کا اہم رول رہا ہے۔ مولانا سے ہم نے مختلف علوم اور کتابیں پڑھیں، لیکن ان میں سب سے نمایاں عربی ادب، اور اس میں بھی خصوصاً دیوان الحماسہ اور المعلقات السبع جیسی کتابیں ہیں۔ دیوان الحماسہ عربی ادب کی اہم ترین کتاب ہے۔ آپ علماء کی سیرت و سوانح پر لکھی گئی
کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جو علماء اپنے میدان میں کامیاب اور مشہور رہے ہیں ان کا تعلق اس کتاب سے ضرور رہا ہے۔ کسی نے اس کتاب کو پڑھا ہے، کسی نے پڑھایا ہے، تو کسی نے اس کی شرح لکھی ہے۔ مولانا رحمہ اللہ کو بھی اس کتاب سے بڑی دلچسپی تھی، اس کو ڈوب کر پڑھاتے تھے، مکمل حق ادا کرتے تھے۔ کبھی اپنے ساتھ دیوبند کا نسخہ لے کر آتے جس پر مولانا نور عالم خلیل امینی رحمہ اللہ کا حاشیہ ہے، اور زیادہ تر تبریزی کی شرح لے کر آتے، اور کہنے کو ادب کی گھنٹی ہوتی لیکن اس میں لغوی تشریح، نحوی تراکیب، صرفی توجیہ اور قرآنی آیات کی تفسیر و استدلال سے بھی بھرپور درس ہوتا تھا۔ کلاس میں طلباء کے ساتھ دوستوں جیسا سلوک کرتے، بڑے زندہ دل اور سخی انسان تھے۔ روزانہ کلاس میں کسی ایک طالب علم کو چائے پلاتے، ایسا میں نے ان کے علاوہ کسی استاد کے بارے میں نہیں سنا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بہت استفادہ کیا، بلکہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کسی ایک استاد کا نام بتائیں جن سے آپ کو سب سے زیادہ علمی فائدہ ہوا ہے، تو میرے ذہن میں سب سے پہلے مولانا رحمہ اللہ کا نام ہی آئے گا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ ایسی شخصیت کی وفات کی خبر سن کر یقیناً بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بشری لغزشوں کو درگزر فرمائے، آمین۔ مولانا کی تدریسی خدمات کو ان کے صدقہ جاریہ بنائے، آمین، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تلمیذ ظفر عبداللہ محمد مشتاق۔ ہمارے ایک ساتھی شیخ توفیق عالم عمری مدنی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ جامعہ کے ایک بے لوث خادم، کامیاب استاد اور بہترین مربی تھے۔ تفسیر، فقہ، تاریخ، نحو، صرف اور ادب، بلاغت، متعدد فنون کی تدریس کی ذمہ داری ایک عرصے تک بڑی کامیابی سے آپ نے ادا کی، بلکہ وہ اس کو ذمہ داری سے بڑھ کر خدمت سمجھتے تھے۔ جامعہ کے در و دیوار اور مسند تدریس سے اس قدر شغف تھا کہ آخری عمر میں چلنے پھرنے سے عاجز تھے، تو جامعہ میں حاضر نہ ہو سکنے پر افسوس کیا کرتے تھے۔ عمر آباد کی سرزمین سے ان کو بے حد محبت تھی۔ دوران درس اکثر کہتے تھے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آسمان سوتے ہیں، اور آج علم و معرفت کے اس آسمان کو بھی عمر آباد کی زمین میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ فن تدریس میں آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ اس میدان میں کئی سال کا تجربہ رکھتے تھے۔ خشک قسم کے مادے بھی اپنے مخصوص انداز میں اس طرح پڑھاتے کہ طلباء کو اس سے دلچسپی پیدا ہو جاتی۔ صلحاء اور نیک لوگوں سے آپ دلی محبت رکھتے تھے، اور درس کے دوران معاشرے کے نیک اور بزرگ لوگوں کا ذکر خیر کرتے تھے۔ اپنے اساتذہ کا احترام اور ان کا خیال کرنا آپ کی خوبی تھی۔ ہم لوگ 8ویں جماعت میں تھے۔ شیخ التفسیر سید عبدالکبیر رحمہ اللہ نقاہت اور علالت کی وجہ سے کچھ دن تدریس سے رکے ہوئے تھے۔ ہفتہ 10 دن بعد جب کچھ افاقہ ہوا تو پھر سے تدریس کے لیے حاضر ہو گئے۔ شیخ اپنے مادے کی تدریس کے لیے اعدادی ثالث کی طرف، جو ہماری جماعت سے متصل تھی، آگے بڑھ رہے تھے، تو مولانا ظفر صاحب نے شیخ سے کہا آپ کچھ دن اور آرام کر لیتے، میں آپ کے مادے پڑھا دیتا۔ شیخ التفسیر نے کہا آپ ہمیشہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ پھر آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مولانا بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ مولانا کو قرآن اور علوم قرآن سے خاص دلچسپی تھی۔ طلباء کو فہم قرآن پر ابھارتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ کی تجویز یہ ہوتی کہ ہر سال رمضان میں ایک تفسیر کا مطالعہ کیا جائے۔ جن طلباء کا حفظ پختہ ہوتا تھا ان سے خاص لگاؤ رکھتے تھے، اسی لیے میں بھی مولانا کے عزیزوں میں سے تھا۔ یعنی ہمارے جو ساتھی ہیں توفیق عالم عمری مدنی حفظہ اللہ، وہ بھی حفظ میں پکے تھے، اور ابتدائی جماعت میں جو ہر سال مسابقہ ہوتا ہے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں، قرآن کا مسابقہ، حفظ کا مسابقہ، اس میں جو ہے پہلا انعام لیے تھے۔ اور جامعہ میں یہ قانون ہے کہ جو پہلا انعام لیتے ہیں وہ 3 سال تک پھر دوبارہ حصہ نہیں لے سکتے۔ تو پھر وہ 3 سال کے بعد پھر حصہ لیے، پھر پہلا انعام لیا انہوں نے، پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد پھر تیسری مرتبہ پہلا انعام لیے یا نہیں وہ تو یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح جو ہے ان کا یہ تھا۔ تو اس طرح وہ آپ جو ہے مولانا ظفر الحق شاکر نایتی رحمہ اللہ کے قریب تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ 2012 میں
مسابقہ الملک عبدالعزیز مکہ مکرمہ کے لیے جامعہ کے کسی طالب کی ترشیح کی پیشکش کی گئی تو مولانا نے میری ترشیح کی۔ اسی مسابقے میں شرکت کے موقع پر میں نے جامعہ اسلامیہ میں انٹرویو دیا اور الحمدللہ اللہ نے وہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع بھی دیا۔ اس طرح میری تعلیمی ترقی میں استاد محترم کا اہم رول رہا ہے۔ اللہ استاد محترم کی بشری لغزشوں سے درگزر فرمائے اور آپ کی علمی خدمات کو میزان حسنات میں شامل کرے۔ اور وہی ہمارے ساتھی شیخ توفیق عالم عمری مدنی حفظہ اللہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فارغ ہونے سے پہلے ہی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخل ہو چکے تھے۔ شیخ فرقان عمری مدنی حفظہ اللہ لکھتے ہیں تمہید باندھ کر کہ ومن اولئک العلماء الافاضل والاساتذہ الاماثل الذین اقامهم اللہ لنصرت دینہ وتوضیح معالم شریعته شیخنا الجلیل واستاذنا النبیل الشیخ ظفر الحق شاکر نایتی العمری رحمہ اللہ، فكان من أولئك الهداة المهتدين والدعاة المهديين الذين ورثوا هذا العلم العظيم كابرا عن كابر، ثم وقف حياته ونذر نفسه للدفاع عن حياد الإيمان ونشر تعاليم الإسلام عن طريق التعليم والتدريس والخطابة والوعظ والتصنيف والتأليف والترجمة. وأعظم ما قام به شيخنا الجليل رحمه الله تعالى هو التركيز والاهتمام على تخريج ثلة من الأعلام وإعداد الطلاب وتربيتهم لحفظ بيضة الإسلام الذين يقومون بنشر تعاليمه في أرجاء المعمورة بكفاءة عالية وبكل جدارة، حتى إذا درس الطالب لديه وتخرج من الجامعة فلا يستصغر نفسه أمام أحد من الخلق، ولكن من غير استكبار ولا إعجاب بالنفس، ولكنه التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. وعندما أتذكر صفاته الجليلة وأخلاقه النبيلة أتذكر قول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا للمتقين إماما. فقد كان الشيخ رحمه الله تعالى متقنا لعلمه بل متفننا في العلوم والمعارف وعاملا بعلمه، يدعو الناس بعمله قبل أن يدعوهم بلسانه، لذا ألقى الله ذلك القبول العام في قلوب خلقه، فقد أحب القاصي والداني كما قد ظهر ذلك من تشعيع الناس لجنازته وكثرة من صلى عليه وبكاء الناس على فراقه ودعائهم له بالرحمة والرضوان والعفو والغفران. وأما شمائله الكريمة فهي أكثر من أن تحصر في هذه العجالة، فمنها على سبيل المثال لا الحصر تفقده لإخوانه الفضلاء من أساتذة الجامعة حفظهم الله تعالى بالتقديم خدمات مالية إليهم في صورة الإقراض من الجمعية الخيرية التي أسسها الشيخ رحمه الله تعالى، ومنها تقديم مساعدات مالية للطلاب الفقراء من ماله الخاص في كل شهر، ومنها جلوسه مع تلاميذه لإفادتهم نبوغه العلم في جميع علوم الإسلام سواء كانت علوم غاية أو آلة، فقد كان يتقنها فنا وفنا وبابا وبابا. ومما خص الله به شيخنا الجليل رحمه الله تعالى ملكته القوية في تدريس العلوم وتسهيل الفنون للطلاب الدارسين، ومنها قوته الفائقة في استحضار الأدلة من الكتاب والسنة حين الاستدلال والاستنباط، ومنها ما منحه الله تعالى من الملكة الفقهية واستخراج المسائل الفقهية من الأدلة التفصيلية، خصوصا إتقانه لفقه النوازل الملمة. فسبحان من جمع فيه هذه المناقب الجليلة المنيفة والفضائل النبيلة الشريفة. وقد كان رحمه الله جامعا لكثير من الخصائص والخصائل، كما أن مجالسه كانت عامرة
إما بذكر الله وتلاوة القرآن أو بالتعليم والتدريس لفن من الفنون أو توضيح معالم الدين وبيان مسألة من المسائل العلمية الدقيقة. وكان مهتما بأمر جليل ألا وهو ذكر الصالحين الأخيار والسابقين الأحبار في مجالسه الغرار. فمن رافقه في مجالسه فلا بد أن يتذكر تلك المقولة الجليلة التي هي من كمال فراسة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان يقول: عند ذكر الصالحين تنزل السكينة. والعلماء يرتحلون بأعيانهم ولكن يحبون بتذكارهم، والناس يموتون وتنقطع أعمالهم ولكن العلماء يموتون وتبقى آثارهم وتجري عليهم صدقاتهم أو علم ينتفع به، ودعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم. ومما ميز الله به شأن شيخنا رحمه الله توفيقه له أن يصدع بالحق أينما كان، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. فمنها أنه كان يلتزم إلقاء خطبة الجمعة في مسجد، وكان بجواره قبر يعبد ويتبرك به، فأراد الشيخ أن يتألفهم فترة بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم صرح لهم أن الأعمال التي يقومون بها حول هذا القبر ليست من دين الله في شيء، فيجب عليهم التوبة منها وإزالة ما هنالك من المنكرات والشركيات. فلما رآهم قد أبوا ولم ينتهوا عن تلك الموبقات حجرهم ونابذهم لوجه الله تعالى. ومن الأدلة على ذلك أنه رحمه الله كان يصلي بهم الجمعة في مسجد، ولكن لما قامت فتنة جديدة حول الخطبة وأصر القائمون على المسجد أن الخطبة الأردية لا تلقى من درجات المنبر، فاعتذر الشيخ عن مسؤولية إلقاء الخطبة لأنه رأى في ذلك مخالفة صريحة للسنة النبوية. وهذه المواقف المشرفة من حياة الشيخ رحمه الله إن دلت على شيء فإنما تدل على بالغ اهتمامه بحفظ جناب التوحيد والسنة، وأنه كانت لديه تلك الجرأة لإعلان كلمة الحق حيثما كان. وكما يعلم الجميع أن الشيخ رحمه الله تعالى كان من السلالة المذهبية والصوفية، ولكنه كان رجاعا إلى الحق عند التبيان، ورد من التصوف ما لم يجده موافقا للنصوص الكتاب والسنة. ومن ميزاته الجليلة أنه كان أديبا بليغا وخرج أجيالا من الأدباء والبلغاء، فقد رأينا في التاريخ كثيرا من الأدباء والخطباء دون أن يكون لديهم تلاميذ على طريقتهم، إلا أن شيخنا قد انفرد من بين الكثير بإعداد مجموعة كبيرة من تلاميذه وتدريبهم على طريقته الفريدة الخاصة، فرحم